تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے؟ اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات الہی ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سارے امور کی بازگشت ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔ یہ تم کو اذیت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں، یہ جہاں بھی رہیں گے مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے۔ یہ غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی، یہ اس لیے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ جماعت بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔ یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔